میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، سورہ توبہ کے دروس کا تسلسل جاری ہے اور ہمارا سلسلہ بنام اعجاز القرآن یہ الحمدللہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ توبہ کے 7ویں رکوع اور 10ویں سپارے کے 13ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 43 ہے، اف اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو نہ جان لیتے۔ اس آیت مبارکہ کو بعض وہ لوگ جو مقام رسالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سے بے خبر ہیں، وہ اس کو عتاب سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر عتاب فرمایا۔ عتاب کا معاملہ یہ ہے کہ ڈانٹ ٹپٹ کرنا اور ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم و تکریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر دلیل ہے۔ علامہ روح المعانی، علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں بڑا ہی خوبصورت ایک جملہ لکھتے ہیں، تفسیر روح المعانی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَخْفَى حَسَنَةٌ وَفِي تَصْدِيرِ الْخِطَابِ بِمَا صَدَرَ بِهِ تَعْظِيمٌ لِقَدْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَوْقِيرٌ لَهُ وَتَوْفِيرٌ لِحُرْمَتِهِ علیہ الصلاۃ والسلام وَكَثِيرًا مَا يَصْدُرُ الْخِطَابُ بِنَحْوِ مَا ذَكَرَ تَعْظِيمُ الْمُخَاطِبِ فَيُقَالُ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ مَا صَنَعْتَ فِي أَمْرِي وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ مَا جَوَابُكَ عَنْ قَلَامِي وَالْغَرْضُ التَّعْظِيمُ۔ یعنی اس کلام کی خوبی مخفی نہیں ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اس کلام کی خوبی مخفی نہیں ہے، اور ایسے انداز سے گفتگو کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اور آپ کی حرمت اور احترام میں مبالغہ مقصود ہے۔ عرب لوگ جب کسی سے کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، یہ اس کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے، توقیر کے لیے ہوتا ہے، اور قرآن مجید عربیوں کے لغت اور عرب کے عرف کو مد نظر رکھتے ہوئے نازل ہوا۔ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، توقیر ہے، اور ایسا انداز مخاطب کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تجھے معاف کرے، تو نے میرے معاملے میں کیا کیا، اللہ آپ سے راضی ہو، میری بات کا آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس سے مقصود صرف مخاطب کی تعظیم ہوتی، یہاں پر عتاب نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذن ہے کہ آپ جس کو چاہیں ساتھ رکھیں اور جس کو چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہ لے کر جائیں، تو پھر اس بات پر عتاب کس بات کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو، اللہ نے فرمایا فَأَذَّن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں، جسے چاہیں نہ دیں۔ یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے فَأَذَّن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ،
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عتاب کی صورتحال کیا بن سکتی اس مقام پر؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا انداز ہے، تعظیم اور توقیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ عرب لوگوں میں آپس میں یہ کیا جاتا تھا۔ اور مختلف مفسرین نے میرے ہاتھ تفسیر الحسنات ہے، تفسیر الحسنات میں وہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان فیہ تعلیم التعظیم لنبی صلاۃ اللہ سبحانہ علیہ والسلام ولولا تصدیر افوا فی العتاب لما قام بصولته الخطابہ۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی تعلیم کی گئی ہے، اگر عتاب میں معافی کا اعلان نہ ہوتا تو اس خطاب کا زور بیان ہی نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ اب آگے آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین نے عذر ظاہر کر کے یہ چاہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکتے، تبوک کا سفر ہے، ہمیں یہ مجبوری ہے، کھیتی باڑی کا خیال کرنے والا کوئی نہیں، گھر میں جو اہل و عیال ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، وہ آپ سے عذر ظاہر کرتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی قسم کا دباؤ نہیں دیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اگر اجازت نہ دیتے تو ان کا جھوٹ اور سچ ظاہر ہو جاتا، کیونکہ منافقین ہیں، جب ساتھ رہتے تو تب بھی شور شرابہ کرتے، مسلمانوں کے درمیان افواہیں پھیلاتے، ہمیں اتنی دور گرمی میں جا کر لڑنے کی ضرورت کیا ہے عیسائی افواج کے ساتھ، اور سفر بھی 900 کلومیٹر کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ اور وہ جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے بچنے کی چھٹی نہیں مانگیں گے، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان کامل رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جانے کے لیے اصرار کریں گے کہ ہمیں بھیجا جائے، ہم ساتھ جائیں۔ اب اس کی ایک مثال سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دی جا سکتی ہے کہ غزوہ احد میں آپ کے 4 بیٹے جو تھے وہ اس جنگ میں شامل تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، جبکہ آپ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے، یعنی لنگڑا کر چلتے تھے، تو اس کے باوجود آپ کو منع کیا گیا کہ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں بنفس نفیس حصہ لے رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس جنگ میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن آپ نے اصرار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جاؤں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اور آپ نے گھر سے نکلتے ہوئے کیا دعا کی تھی کہ یا باری تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ میں اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لوٹوں، تیری راہ میں لڑتے لڑتے مر جاؤں پھر واپس نہ لوٹوں۔ تو جب ان کی شہادت ہوئی اور ان کی لاش کو اونٹ پر رکھ کر مدینے میں واپس لانے کے لیے اونٹ کو ہانکا گیا تو اونٹ واپس نہ آیا، بلکہ وہ اسی میدان کی طرف واپس بھاگ گیا جس میں آپ شہید ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلقین سے سوال کیا کہ کیا انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی دعا کی تھی؟ تو بتایا گیا کہ عمرو بن جموح نے دعا کی تھی کہ اے باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں اور پھر میں واپس نہ آؤں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کا حکم وہیں پر ارشاد فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور شہادت کو اپنی زندگی کی کامیابی کا زینہ سمجھتے ہیں۔ اگلی آیت ہے انما یستعذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتعبت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ یہ آپ سے چھٹی مانگتے ہیں، وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل میں شک ہیں یا ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شک میں حیران و پریشان ہیں۔ انما یستعذنک، آپ سے اجازت وہی چاہتے ہیں، اذن وہی چاہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا، یعنی جہاد کے موقع پر بہانہ بنا کر پیچھے رہ جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ ہمارے اہل و عیال کا خیال کون رکھے گا؟ ہماری کھیتی باڑی ہے، ہمارے گھر کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، مجھے یہ معذوری ہے، میں اس مرض میں مبتلا ہوں، مجھے یہ پریشانی ہے، مالی تنگ دستی میں مبتلا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان منافقین نے بھاگنے کے لیے راستہ نکالا، عذر ظاہر کیا۔ آج بھی جو شخص اسلام کے کام کرنے سے عذر ظاہر کرتا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے لیے پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے، آج لوگوں کو اگر دین کی دعوت دی جائے یا کسی مجمع کا کسی اجتماع کی دعوت دی جائے کہ عشاء کے بعد ہے تو جی میں سو جاتا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام عادات و اطوار اصل میں منافقین کے ہیں۔ ہمارے اہل ایمان بھائیوں کو سوچنا چاہیے
کہ ہم منافقین کی ڈگر پر تو نہیں چل رہے. صبح کی نماز پڑھنی ہو تو کوئی نہ کوئی عذر ظاہر کرتے ہیں، میرے سر میں درد لگ جاتی ہے، میں اٹھ جاؤں، پھر مجھے نیند نہیں آتی، مجھے یہ پریشانی ہے. تو یہ تمام اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ منافقین کے ہیں کہ اسلام کے احکام سے جان چھڑانا کوئی نہ کوئی عذر ظاہر کر کے، یہ منافقین کا شیوا ہے. اگلی آیت ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاصَهُمْ فَصَبَتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. اور انہیں اگر ان کا نکلنے کا ارادہ تو اس کے لیے کچھ تو سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہے تو اس نے ان میں سستی پیدا کر دی اور کہہ دیے تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا. اب یہاں پر قرائن کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ کیا جا رہا ہے، تو قرائن سامنے رکھ کر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. یہاں پر قرینہ کیا ہے؟ اگر یہ جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے اور ان کے ساتھ کوئی عذر نہ ہوتا تو یقیناً یہ اس کی تیاری کرتے، دکھائی تو دیتے، اس کے لیے سامان تو تیار کرتے، رخت سفر تو باندھتے. اللہ نے فرمایا لَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاصَهُمْ فَصَبَتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. اب منافق ظاہر تو یہ کرتے ہیں ہم غزوہ تبوک میں جانے کے لیے تیار تھے، اور لیکن اچانک بیماری، لاچاری یا کسی مجبوری کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑ گیا. یہ جھوٹے ہیں کیونکہ انہوں نے سفر جہاد کی پہلے سے ہی تیاری نہ کی تھی. ان کے ذہن میں تھا کہ ہم یہ بہانہ کریں گے، اگر ان کا جہاد میں جانے کا ارادہ ہوتا تو کچھ تو تیاری کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا علم تو یقیناً قطعی ہے، اللہ کو ہر بات کا علم پہلے سے ہے. ہمارے لیے اس میں ایک نقطہ ضرور ہے کہ بہت سی چیزوں کا اعتبار قرائن کی روشنی میں کیا جاتا ہے. یہاں منافقین کی کوئی تیاری نہ کرنا اس بات کا قرینہ ہے کہ انہوں نے جہاد پر جانے کا ارادہ ہی نہ کیا تھا. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب منافقین نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت طلب کی گئی تو ان سے کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں یعنی عورتوں، بچوں، مریضوں اور معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہو. ٹھیک ہے، تم نہیں جانا چاہتے تو نہ جاؤ. لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تمہارے نقصان میں اضافہ ہی کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں. اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. اس سے معلوم ہوا کہ منافق اگر ساتھ چلے بھی جاتے لیکن ان کی نیت میں چونکہ فطور تھا، دل کے اندر تو یہ تھا کہ ہم نے اسلام کی خدمت نہ کرنی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. تو ظاہری عمل ان کا اگرچہ اچھا ہوتا لیکن ان کی نیت میں خرابی تو تھی. یہ راستے میں بھی جاتے، لوگوں کو ڈراتے جاتے، پریشان کرتے جاتے. اب ادھر جا کے ہمارا بنے گا کیا؟ ہم خالی ہاتھ آ گئے، کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، موسم کی حدت و شدت ایسی ہے کہ اس میں سفر کرنا بھی دشوار ہے. تو یقیناً یہ جب ساتھ جاتے تو مسلمانوں کے دل میں ایسی باتیں ڈال کر وسواس پیدا کرتے، افواہیں اڑاتے جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ یہ یہیں پر رہیں. اور ہمارے دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اگر آج ہم امریکہ کے ساتھ لڑے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آگے پاکستان غریب ملک ہے، اس کے وسائل نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. پاکستان کیسے لڑ سکتا ہے؟ مسلمان کیسے کفار کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کفار تو آج مالی طور پر، معاشی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہیں. اصل میں یہ وہ شیوہ منافقت ہے جو منافقین زمانہ میں شروع سے پایا گیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں وسواس کو پیدا کرنا، مسلمانوں کو جہاد سے بھاگنے کی ترغیب دینا، ان کا دل ہلکا کرنا، ان کے دلوں کے اندر ایسے وسوسے پیدا کرنا کہ وہ جہاد سے بھاگنے کی کوشش کریں یا وہ جہاد کرنے کے لیے بخوشی راضی نہ ہو. تو یہی آج کی صحافت میں ہے. جو چینلز اس پر گفتگو کر رہے ہیں، تجزیہ نگاروں کو بٹھایا جاتا ہے اور جو لوگ اپنے کالم لکھتے ہیں اخباروں کے اندر اور معاشی ترقیوں کا تقابل کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو اصل میں یہ وہی منافقت ہے جو دور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت تک پہنچی. لیکن اب صورتیں اور نام بدلے ہیں، لیکن فکر اور سوچ اور ان کا منصوبہ سازی کا معاملہ وہی رہا ہے. تو مسلمان ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہاں ہم کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شرانگیزی کی طرف ہماری توجہ دلائی. اگلی آیت ہے لَقَدِ
ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم قارحون. بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ و فساد چاہا تو اے حبیب انہوں نے پہلے ہی تمہارے لیے الٹی تدبیریں کی تھیں حتیٰ کہ حق آ گیا، اللہ کا دین غالب ہو گیا. اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے ہیں، یہ پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الٹی تدبیریں چل رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جائے، اسلام کو ختم کیا جائے. منافقین کے جنگ میں شریک نہ ہونے پر اہل ایمان اور اپنے حبیب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی ہے. اے حبیب یہ منافقین غزوہ تبوک سے پہلے ہی آپ کے صحابہ کرام کو دین سے روکنے، کفر کی طرف لوٹا دینے، آپ لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے منصوبہ سازی کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور جنگ احد کے دن بھی انہوں نے یہی کیا کہ آدھے راستے سے واپس مڑ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ان حیلہ سازیوں، ان منصوبہ سازیوں کو بھی ناکام کیا اور صحابہ کرام کے اور فتح یاب ہو کر غزوہ احد سے واپس لوٹے. لہٰذا ان کی منصوبہ سازیاں انہی پر اللہ تعالیٰ نے پلٹ دی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي عَلَى فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں کوئی آپ سے یوں کہتا ہے مجھے رخصت دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. یا جد بن قیس کے لیے نازل ہوئی تھی. جد بن قیس کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے غزوہ تبوک پر لے کے تو جا رہے ہیں، وہاں پر عیسائی عورتیں بھی آئی ہوں گی فوج کے ساتھ، عیسائی جو فوج ہے اپنے ساتھ کثیر خوبصورت عورتوں کو لائی ہوگی، اور میں عورتوں کا بڑا ہی رسیہ ہوں، شیدا ہوں، جب ان کو دیکھوں گا تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، مجھے آپ نہ ہی ساتھ لے کر جائیں. تو جد بن قیس نے اصل میں ایک عذر پیش کیا کہ عورتوں کو دیکھ کر میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو لہٰذا مجھے آپ فتنے میں مبتلا نہ کیجئے، مجھے یہاں پر رہنے دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فتنے میں پہلے ہی پڑے ہیں، یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، ان کے یہ ہیلے بہانے ان کی فتنہ پروری کا ثبوت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں جھونکے گا. یہ جو آج بہانہ سازیاں کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے آ کر جھوٹے بہانوں سے بھاگنے کی تدبیر کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فارحون. اور اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کو بھلائی پہنچتی ہے، آپ فتح یاب ہو کر مال غنیمت کے ساتھ واپس آتے ہیں تو منافقین غم زدہ ہو جاتے ہیں، ان کو فائدہ کیوں پہنچا. اور اگر آپ کو مصیبت پہنچے یعنی شکست کا سامنا ہو یا شہادت کا جام نوش کر جائیں صحابہ، تو منافقین کہتے ہیں ہم تو عقل مند ہیں، ہم نے تو چلاکی کی، ہم ساتھ نہیں گئے، اگر ساتھ جاتے تو ہم بھی مارے جاتے، لہٰذا ہم اس شکست فاج سے دوچار نہیں ہوئے، ہم تو مدینہ میں ہی رہے، ہم تو ساتھ نہیں گئے اور ہماری جانیں بھی بچ گئیں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مددگار ہے، مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے مصیبت اور تکلیف کا پہنچنا، زندگی اور موت کا معاملہ یہ تو اللہ کے ہاتھ پر ہے. دیکھیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی دشمنوں کے خلاف برسر پیکار رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان جنگ میں شہادت عطا نہیں فرمائی، وہ بچتے رہے اور یہاں تک کہ ان کو طبعی مرض کے ساتھ اپنے بستر پر موت نصیب ہوئی. تو معلوم ہوا کہ موت کا تعلق میدان جنگ سے تو نہیں، موت تو انسان کو گھر میں بھی پا لیتی ہے، بستر پر بھی آ جاتی ہے، گھروں میں حادثات ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ اپنی کس خوش فہمی میں مبتلا ہے. موت تو کسی بیماری سے بھی کوئی عارضہ انسان کو لاحق ہو جائے تو انسان گھر میں مر جاتا ہے، گھر سے باہر نکلا تو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا پھر ہو گئی موت. لہٰذا کہنا کہ میں بڑا عقل مند ہوں، گیا نہیں تو میں بچ گیا ہوں، تو یاد رکھیے کہ موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑنا. انکم میتون وانہم میتون. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موت تو ان پر بھی آنی ہے، آپ پر بھی آنی، اس قانون سے تو کوئی مستثنا نہیں ہے. اور ہر جان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس پر اس نے مرنا ہی مرنا ہے، چاہے وہ گھر میں ہے چاہے وہ میدان جنگ میں ہے. اور ہمیں جو اچھا پہنچے یا برا پہنچے وہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہے. ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجئے. ابو درداء فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، اور بندہ اپنے ایمان کی حقیقت تک اس وقت پہنچے گا جب وہ اس بات پر یقین کر لے کہ جو مصیبت اسے پہنچنی ہے وہ اس سے ٹلنے والی نہیں. یعنی جو اللہ نے کر دیا، لکھ دیا ہے،
وہ اس کو پہنچ کے رہے گا، جو مصیبت اس سے ٹل گئی وہ اسے پہنچنے والی نہیں ہے۔ ترمذی کی ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر ساری دنیا تجھے نفع دینا چاہے اور اللہ تعالیٰ یہ بات نہ چاہے تو تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا، اور ساری دنیا تجھے نقصان دینا چاہے اور اللہ تعالیٰ یہ معاملہ نہ چاہے تو تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ سارا معاملہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان اس بات پر خوش نہ ہو کہ میں نے یہ تدبیر کی اور یہ تدبیر کر لی تو میری جان چھوٹ گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف سے جو آزمائش کا معاملہ ہے وہ تو پہنچ کے رہے گا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ تم فرماؤ تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو اور ہم تم پر انتظار کریں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے، تو تم انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو پہنچنے والی مصیبتوں اور منافقوں کو ہونے والی خوشی کا ایک اور جواب دیا گیا کہ چنانچہ ارشاد فرمایا محبوب آپ ان منافقوں سے فرما دیں منافقوں تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، ہمیں یا تو فتح و غنیمت ملے گی یا شہادت و مغفرت، کیونکہ مسلمان جب جہاد میں جاتا ہے تو فاتح ہو تو غازی ہے اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹتا ہے، اور اگر راہ خدا میں مارا جائے تو شہادت حاصل ہوتی ہے جو اس کی زندگی کی معراج ہے۔ اور ہم تم پر بھی دو برائیوں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سابقہ امتوں کی طرف سے تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کرے، یا ہمیں تم پر کامیابی و غلبہ عطا فرما کر ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے۔ جب یہ بات ہے تو ہمارے انجام کا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے انجام کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تم پر مسلط فرمائے گا یا تمہیں پچھلی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کسی عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ 53 نمبر آیت ہے قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْحًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ تم فرما دو تم خوش دلی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، بہر صورت تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان قوم ہو۔ جد بن قیس نے کہا جی میں تو آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، ہاں میں مال دے دیتا ہوں، آپ مال اس کو اپنے لشکر کی ضروریات پورا کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں، میرا جانا تو مشکل ہے، میں تو بڑے مسائل اور مصائب میں مبتلا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو کچھ مال دے سکتا ہوں جس سے آپ کی جو فوج ہے، آپ کے ساتھ جانے والا لشکر ہے، اس کی معاونت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خرچ کرو، خوشی سے یا ناگواری سے تمہارا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بے ایمان اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ ایمان پہلی شرط ہے، ایمان کے بعد کسی انسان کا نیک عمل قبول ہوگا، کیونکہ منافقین تو اللہ رسول کی تائید اور تصدیق کرتے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جیسے بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ قبول نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف سے پیش کیا گیا اگر وہ تھوڑا ہو یا زیادہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ منافق یا ریا کے لیے خرچ کرتا ہے یا نمود و نمائش لوگوں میں اپنا نام دکھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کام کے اندر اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو اور انسان اہل ایمان سے نہ ہو تو ان دو صورتوں کے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں مال قبول کیا جائے گا۔ اگلی آیت ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کی طرف سستی اور کاہلی سے ہی آتے ہیں اور ناگواری سے مال خرچ کرتے ہیں۔ منافقین کا راہ خدا میں خرچ کرنا مردود ہے، کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں، اللہ رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، زبان سے اقرار ہے دل سے انکار ہے، سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں، کیونکہ وہ نماز پڑھنے پر ثواب کی امید نہیں رکھتے، نہ ہی اسے چھوڑنے پر اللہ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ صرف مسلمانوں کی نظر میں نہ آ جائیں کہ یہ لوگ منافق ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ان لوگوں نے نماز چھوڑ دی ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ معاملہ ہے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے آرام و راحت و آرام دور کر دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکالے۔
اب ظاہری بات ہے جب کوئی انسان مشقت اٹھاتے ہوئے اپنی اولاد کا پیٹ پالتا ہے تو مومن ہو تو اس کو اجر دیا جاتا ہے، منافق ہو تو اس اجر سے محروم رہتا ہے، کافر ہو تو اس اجر سے محروم رہتا ہے، چونکہ مومن مشقتوں پر صبر کرنے والا ہے اور مشقتیں اس کے گناہوں کا کفارہ ہیں، لہٰذا کفار کے لیے یا منافقین کے لیے کوئی اجر نہیں ہے اس معاملے پر۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ۔ اور منافق اللہ کی قسم کھاتے ہیں وہ تم میں سے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جاتی تو جلدی کرتے ہوئے ادھر پھر جائیں۔ منافق اللہ کی قسم کھاتے ہیں تمہارے دین و ملت پر ہیں، لیکن دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اور تقیہ کر کر مسلمانوں میں شامل ہیں۔ تو معلوم ہو کہ تقیہ کرنا، دل میں بات کچھ اور رکھنا، زبان سے ظاہر کرنا، اور یہ منافقت ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ عُؤْتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقہ بانٹنے میں تم پر تان کرتا ہے، اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں اور نہ ملے جبھی وہ ناراض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات تقسیم کر رہے ہیں، ذوالخیسرہ تمیمی نے اعتراض کیا کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا۔ اگلی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے پر راضی ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جتنا دے رہے تھے، کہتے کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں، مختار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، جس کو جتنا چاہیں دیں، جس کو جتنا چاہیں نہ دیں، آپ حکمتیں سمجھنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اہل ایمان ہوتے۔ بلکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں ہے کہ انہیں کیا ہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے افعال پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا